کل کی ویڈیو میں ہم نے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا تھا کہ ہیومن باڈی پر روزہ رکھنے کے کیا فائدے اور نقصانات ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم روزے کے سوشل پرسپیکٹو کو دیکھیں گے اور خاص طور پر اس بارے میں بات کریں گے کہ کیا رمضان کا مہینہ غریبوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں رمضان کے متعلق ایک چھوٹی سی کنورسیشن سے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میوا نامی ایک جاپانی لڑکی ان کی کولیگ رمضان شروع ہوا تو کہنے لگی، یہ جو تم رمضان کا پورا مہینہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہو، اس سے تمہیں کیا ملتا ہے؟ اشفاق احمد نے اسے بتایا کہ روزہ ایک عبادت ہے اور یہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کے درمیان جھوٹ نہ بولنا، بے ایمانی کرنا، دھوکہ دینا، ناانصافی کرنا وغیرہ وغیرہ، ان تمام برے کاموں سے بھی بچنا ہوتا ہے۔ اس پر وہ بڑی حیران ہو کے بولی، آپ کے تو مزے ہیں جی، ہمیں تو سارا سال ان کاموں سے بچنا ہوتا ہے اور آپ کو بس ایک مہینہ۔ جاپانی لڑکی کی یہ بات رمضان کے تصور پر بہت ویلڈ سوال اٹھاتی ہے کہ اچھے کام کرنے کی کوشش کرنا اور برے کاموں سے بچنا صرف ایک ہی مہینے کے لیے کیوں؟ لیکن اس سے بھی زیادہ کنسرن والی بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی مسلمانوں کے کردار اور سوسائٹی کی کرپشن میں کوئی تبدیلی لانے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ مولوی کا کہنا ہے رمضان کا مہینہ خاص طور پہ غریبوں کے لیے رحمت کا مہینہ ہے، کیونکہ روزہ رکھنے سے لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھوک کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، جس کے بعد وہ غریبوں کو زیادہ مدد کرتے ہیں۔ لیکن ملا کی گھڑی ہوئی یہ جسٹیفیکیشن بہت ہی چائلڈش ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ اگر روزے کا مقصد غریب کی بھوک کا احساس دلانا ہے تو پھر امت کے غریب لوگوں پر روزہ کیوں فرض ہو گیا؟ ان کو تو روزے سے ایگزمپشن ہونی چاہیے۔ سیکنڈ یہ کہ اگر مقصد بھوک کی تکلیف کا احساس دلانا تھا تو پھر پانی پینے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ پانی تو غریبوں کو بھی کہیں نہ کہیں سے پینے کو مل ہی جاتا ہے۔ اور تھرڈ یہ کہ اگر مان لیا جائے کہ روزہ رکھنے سے غریبوں کے بھوکے رہنے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے تو پھر اس اصول کے تحت ایسا بھی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو تو کچھ دن تک اپنا علاج نہ کروائے، تاکہ اسے غریب بیماروں کی بے بسی کا اندازہ بھی ہو جائے جب ان کے پاس علاج کرانے کے پیسے نہیں ہوتے، یا سال میں ایک مہینہ غریبوں والے کپڑے پہنے تاکہ پھٹا پرانا لباس پہننے والے غریبوں سے کیسا سلوک ہوتا ہے اس کا بھی اندازہ لگایا جا سکے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ سمپل ہے کہ اگر کوئی معذور ہو تو اس کی مشکل سمجھنے کے لیے اپنی ٹانگ توڑنا ضروری نہیں ہوتا۔ ہمدردی اور ایمپتھی کے جذبات ایک نارمل انسان میں بائی ڈیفالٹ موجود ہوتے ہیں۔ ایک مہینے کے لیے سوسائٹی میں آرٹیفیشل انوائرمنٹ بنانے کے بجائے ایسا میکانزم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں زیادہ مفید انداز میں سال کے 365 دنوں کے لیے غریبوں کو سپورٹ کیا جا سکے۔ اب چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر مقصد غریب کے ساتھ ہمدردی ہوتا تو سارا سال نہ صحیح صرف رمضان میں ہی افطار سے پہلے اور بعد میں سرے عام لیوش کھانوں کی نمائش منع ہوتی۔ غریبوں کے بچے جو ویسے ہی پورا سال میل نیوریشن کا شکار ہوتے ہیں، اس مبارک مہینے میں عام کھانے پینے کی چیزیں بھی زیادہ مہنگی ہونے کی وجہ سے ان کی پرچیزنگ پاور سے باہر ہو جاتی۔ دوسری طرف افطار کے وقت کھانے کی اشیاء خریدنے والے روزے داروں کا ایسا ہجوم دیکھنے کو ملتا ہے جیسے وہ مفت بانٹی جا رہی ہوں۔ ایسے میں ان بھوکے بچوں کی آنکھوں کی حسرت اور تکلیف پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ بات سننے میں بہت اچھی لگتی ہے کہ روزہ رکھنے سے آپ میں غریبوں سے ہمدردی کی فیلنگ پیدا ہوتی ہے، لیکن پریکٹیکلی بہت ہاربل ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں غریبوں کے لیے سب سے مشکل مہینہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں غریبوں کی بھوک کا خیال آنے کے بجائے مسلمانوں کی اپنی بھوک 10 فولڈ ہو جاتی ہے۔ ایک عام مسلمان رمضان کے دوران کھانے پینے پر 2 سے 3 گنا زیادہ خرچ کرتا ہے۔ سحری اور افطاری کے وقت میں لیوش کھانے، فروٹس اور ڈرنکس سے ڈائننگ ٹیبل سجائے جاتے ہیں۔ تمام مسلمان ممالک میں رمضان میں لیوش افطار پارٹیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان افطار پارٹیوں میں اپر کلاس بے تحاشا ایکسپینس کر کے اپنے سوشل سٹیٹس کا اظہار کرتی ہے۔ ان کی دیکھا دیکھی مڈل کلاس لوگ بھی افطار پارٹی کرنے اور کرانے پہ زور دیتے ہیں، اور ان پارٹیوں کی شان و شوکت غریبوں کے احساس محرومی کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ یوں بھوکوں کے دکھ درد بانٹنے کا دعویٰ کرنے والا یہ مہینہ
ان مصیبت کے مارے لوگوں کو مزید سائیکولوجیکل سٹریس کا شکار بنا دیتا ہے۔ زیادہ ڈیمانڈ کی وجہ سے رمضان آتے ہی کھانے پینے کی عام چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں اور غریب کا اور زیادہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ سوسائٹی میں لوگوں کی ایک ایسی بہت بڑی تعداد ہے جن کی زندگی ان کی ڈیلی ارننگ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ رمضان میں دن کے دوران پبلک پلیسز پر کھانے پینے پہ پابندی ہوتی ہے، جس سے بہت سارے لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ وہ غریب لوگ جن کا کام ہی کھانے پینے کی چیزیں بیچنا ہو، رمضان انہیں ان کی اس کمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تو کیا رمضان ایسے غریبوں کے لیے بھی رحمت ہے؟ ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو دن میں چھوٹی چھوٹی کھانے کی چیزیں بیچتے ہیں۔ ہم کسی ہوٹل والے کی بات نہیں کر رہے، چھوٹی چھوٹی، کوئی مرونڈے بیچ رہا ہے، کوئی بسکٹ بیچ رہا ہے، کوئی ناریل بیچ رہا ہے، کوئی چپس بیچ رہا ہے، ایسے لوگوں کی بات جن کا کام رمضان میں اصل میں ختم ہو جاتا ہے۔ رمضان آتے ہی تمام مسلمان کاہل اور سست ہو جاتے ہیں۔ سرکاری دفتر کا تمام سٹاف، خاص طور پہ سرکاری افسر، نہ صرف ریڈیوسڈ ورکنگ آورز انجوائے کرتے ہیں بلکہ جو تھوڑا بہت وقت دفتر میں گزارتے ہیں وہ بھی ایسے گزارتے ہیں جیسے عوام پہ بہت بڑا احسان کر رہے ہیں۔ ان دفتروں کی ورکنگ ایفیشنسی رمضان میں ہاف سے بھی کم رہ جاتی ہے۔ جن غریب عوام کا کوئی ارجنٹ کام ان آفیسز میں پھنسا ہو، ان کے لیے رمضان شدید مصیبت ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ایسی صورتحال میں ارجنٹ کام نکلوانے کی رشوت کا ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ نہ کہیے گا کہ رمضان میں رشوت رک جاتی۔ رمضان کا مہینہ کاروباری سرگرمیوں کو بھی بری طرح سے متاثر کرتا ہے۔ ایک تو ہر جگہ آفس ٹائمنگز کم ہو جاتی ہیں، دوسرا دفتروں اور دکانوں میں کام کرنے والے سٹاف کی روٹین رمضان سے افیکٹ ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ روزے سے انسان صحت مند ہوتا ہے۔ صحت مند مطلب کام کے دوران زیادہ آؤٹ پٹ دینے کی صلاحیت، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے کام کی آؤٹ پٹ آدھی سے بھی کم رہ جاتی ہے۔ صبح سویرے اٹھ کے سحری کرنا، دیر رات تک تراویح پڑھنا باقی دن میں ان کے انرجی لیول پہ بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق عرب ممالک میں رمضان آتے ہی کاروباری ایکٹیویٹیز 78% تک کم ہو جاتی ہیں، جس کا سب سے زیادہ نقصان ڈیلی کاروبار سے وابستہ لوگوں کو ہوتا ہے۔ ایسی سچویشن میں غریب لوگ مذہبی احترام کی وجہ سے کچھ کہہ تو نہیں سکتے، لیکن اندر ہی اندر ایک ایک دن گن کر اس مشکل ترین مہینے کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے اور ہر پاکستانی اس بات کو جانتا ہے۔ یہ تو ایک عام آبزرویشن ہے کہ بھوک اور پیاس کے مارے لوگوں میں برداشت کی کمی ہو جاتی ہے اور لڑائی جھگڑے کے واقعات بڑھنے لگتے ہیں۔ لوگوں کی قوت برداشت میں کمی، افطار کے اوقات میں جلد بازی اور روزے کی وجہ سے دماغ پر جو برے اثرات پڑتے ہیں، ان کی وجہ سے ٹریفک ایکسیڈنٹ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی حفاظت پہ ڈپیوٹیڈ پولیس والے اور دیگر ادارے بھی کاہلی اور سستی کے اس پینڈیمک سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ میڈیکلی یہ ثابت ہے کہ ان تمام مصیبتوں کی وجہ روزہ ہے۔ روزے کے انسانی جسم پر پڑنے والے برے اثرات کے بارے میں جاننے کے لیے میری اس ویڈیو پہ کلک کریں۔ جو لوگ اپنے گھر سے دور کسی دوسرے شہر میں کام کی تلاش میں آئے ہوتے ہیں، ان کی زندگی اس مہینے میں اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ مسافر، بیمار، بچوں اور بزرگوں سے اس مہینے میں کیا سلوک ہوتا ہے، اس پر اگلی ایک اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آپ کے لیے ایک انٹرسٹنگ سوال ہے۔ قرآن سورہ بقرہ میں روزے کی ٹائمنگ ڈیسائیڈ کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، یعنی سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر مغرب تک کے ٹائم تک روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ قرآن کی بالکل کلیئر انسٹرکشنز ہیں، جس میں اس وقت تک کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں تھی جب تک مسلمان ابھی ان اسکینڈینیوین شہروں تک نہیں پہنچے تھے جہاں کئی مہینے سورج غروب ہی نہیں ہوتا اور کئی مہینے نکلتا نہیں ہے۔ اب ایسی جگہ پہ موجود مسلمان قرآن کے حکم کے اعتبار سے روزہ رکھنے کی کوشش کرے گا تو ایک ہی روزہ رکھ کر اللہ کو پیارا ہو سکتا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ نارتھ پول پر موجود انسان روزہ کیسے رکھے گا؟ اس سوال کا جواب آپ کو انٹرنیٹ پہ آسانی سے مل جائے گا۔ آپ کو صرف یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ جواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا پھر کسی مفتی کی ذاتی رائے۔
اس معاملے میں آپ میری ویڈیو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں, اسے میں اس ویڈیو کی اینڈ اسکرین میں بھی ڈال رہا ہوں. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. اگر آپ کو بری لگی ہے تو کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیں. اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن دبا کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں. آپ مجھے پیٹریون پہ بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کی سپورٹ اس چینل کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہے. پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے. آرکٹک سرکل میں روزے کے پرابلمز کو جاننے کے لیے یہاں پہ کلک کریں. روزے کے ہیلتھ ایفیکٹس کو جاننے کے لیے یہاں کلک کریں. پیٹریون پر سپورٹ کرنے کے لیے یہاں کلک کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. میں آپ سے ملوں گا اگلے ویلاگ.